अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल नानी अम्मा की कहानियाँ में आप सबको खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, नानी अम्मा की कहानियाँ सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी नानी अम्मा की मीठी मीठी कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको मिल सकें वीडियो अपडेट्स। तो आज की नानी अम्मा की कहानी है गाने वाली चिड़िया लार्क। किसी शहर में एक ताजिर रहता था जिसकी 3 बेटियां थीं। एक बार हुआ ये कि ताजिर को किसी लंबे सफ़र पर जाना पड़ गया। उसने सोचा अपनी बेटियों के लिए कोई तोहफा लाना चाहिए, मगर उसकी समझ में ना आता था कि क्या लाए। अपने आप से कहने लगा, क्यों ना अपनी बेटियों से ही दरियाफ्त कर लूं। चुनाचे सबसे पहले उसने अपनी बड़ी बेटी से दरियाफ्त किया, बेटी बताओ तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं। बड़ी बेटी ने जवाब दिया, अब्बा मेरे लिए मोती लाना। उसके बाद ताजिर ने अपनी मंझली बेटी से पूछा, बेटी तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं। मंझली बेटी ने अपनी पसंद बताते हुए कहा, अब्बा मेरे लिए हीरे लाना। आखिर में ताजिर ने अपनी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम लिली था, उसकी पसंद दरियाफ्त की। बेटी तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं। जवाब में छोटी बेटी बोली, प्यारे अब्बा मेरे लिए ऊंचा उड़ने और गाने वाली लार्क लाना। ताजिर को मालूम तो नहीं था कि ऊंचा उड़ने और गाने वाली लार्क उसे कहाँ से मिलेगी। ताहम उसने कहा, अच्छी बेटी मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी तमन्ना पूरी करूँ। उसने अपनी तीनों बेटियों को बारी बारी प्यार किया और बीवी को खुदाफिज कहकर अपने सफ़र के लिए रवाना हो गया। ताजिर अपने कारोबार में मसरूफ़ रहा और कुछ अरसे बाद जब वापसी का इरादा किया तो उसे अपनी बेटियों के तोहफे याद आए। उसने बड़ी बेटी के लिए अच्छे से अच्छे मोती खरीदे, मंझली के लिए हीरे भी खरीद लिए, लेकिन सबसे छोटी बेटी की पसंद कहीं न मिली। उसने जगह जगह तलाश की, लोगों से दरियाफ्त किया, मगर ऊंचा उड़ने और गाने वाली लार्क कहीं नजर न आई। ये देखकर वो बड़ा मायूस हुआ। उसकी छोटी बेटी लिली उसे सबसे ज़्यादा प्यारी थी और वो नहीं चाहता था कि उसके लिए तोहफा लिए बगैर वापस जाए। अपने आप से कहने लगा, मुझे हर सूरत में गाने वाली लार्क हासिल करनी चाहिए। वो इसी परेशानी में इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते एक किले के पास से गुजर रहा था कि उसे एक दरख्त पर लार्क बैठी दिखाई दी। लार्क उस वक्त अपनी सुरीली आवाज़ में गा रही थी। बिल्कुल ठीक वक्त पर मिली है ये, उसने खुश होते हुए कहा और अपने मुलाजमों को हुक्म दिया, दरख्त पर चढ़ो और इस लार्क को पकड़ के ले आओ। ताजिर और उसके मुलाजिम दरख्त के करीब गए और अभी ऊपर चढ़ने ही वाले थे कि इतने में एक खौफनाक और खूनख्वार शेर छलांग लगा के सामने आ खड़ा हुआ। ताजिर और उसके मुलाजिम सहम कर दुबक गए और खौफ से सर से पांव तक कांपने लगे। शेर ने धाड़ते हुए कहा, जो शख्स मेरी लार्क को चुराने की कोशिश करता है मैं उसे जिंदा खा जाता हूँ। ये सुनकर वो सब हवास बाख्ता हो गए कि शेर बोल रहा है। ताजिर कांपते हुए आजी से बोला, मुझे नहीं मालूम था कि ये लार्क आपकी है। मैं इस गलती की माफ़ी चाहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि हमारी जान बख्शी कर दें और इसके इवज़ आप जितना जुर्माना कहें मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। अज़राए करम हमें छोड़ दें। ताजिर के इतना कहने पर शेर गर्दन झटकते हुए बोला, तुम्हारी जान बख्शी सिर्फ एक ही सूरत में है। वो क्या, मुझे बताएं ना, मैं हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ताजिर हाथ जोड़ते हुए बोला, तुम्हारे बचने की सिर्फ ये सूरत है, मुझसे वादा करो कि जब तुम अपने घर पहुँचोगे तो जो शख्स तुम्हें सबसे पहले मिलेगा उसे मेरे सुपुर्द कर दोगे। शेर ने उसके साथ ये भी कहा, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी जान बख्शी के अलावा तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए गाने वाली लार्क भी दे दूंगा। कहो तुम्हें मंजूर है। शेर की ये बात सुनकर ताजिर कुछ सोच में पड़ गया और कहने लगा, हो सकता है सबसे पहले मेरी मुलाकात अपनी छोटी बेटी से हो, क्योंकि जब भी मैं घर जाता हूँ वो हमेशा सबसे पहले भागकर मेरा इस्तकबाल करती है। उसके मुलाजिम जो उस वक्त खौफ से बुरी तरह कांप रहे थे ताजिर को समझाते हुए बोले, ये ज़रूरी नहीं कि पहले बेटी ही मिले, ज़्यादा इम्कान इसका है कि कोई कुत्ता या बिल्ली पहले आ जाए। इसलिए आप शेर की शर्त मान लें ताकि सबकी जान बच जाए। जान जाने का खौफ भी था और मुलाजमों का इसरार भी था। ताजिर ने कुछ देर सोचा और फिर मजबूरी और बेदिली से शेर से कहने लगा,
مجھے یہ شرط منظور ہے. یاد رکھو پھر اپنے عہد سے پھرنا نہیں. اب تم لارک بھی لے جا سکتے ہو. شیر نے کہا اور چھلانگے لگاتا ہوا چلا گیا. اس کے جانے کے بعد تاجر کے ملازموں نے درخت پر چڑھ کر گانے والی لارک کو پکڑ لیا اور وہ سب پھر اپنے شہر کی طرف واپس چل دیے. جب تاجر اپنے گھر پہنچا تو وہی بات ہوئی جس کا اسے دھڑکا تھا. جو ہی اس کی چھوٹی بیٹی للی نے اسے آتے ہوئے دیکھا وہ بھاگتی ہوئی استقبال کو آئی اور اپنے باپ سے لپٹ گئی، اور پھر جیسے ہی اس نے گانے والی لارک دیکھی تو وہ خوشی سے تو دیوانی ہو گئی. گانے والی لارک، میری گانے والی لارک. وہ ایک بار پھر اپنے باپ سے لپٹ کر اسے پیار کرنے لگی. وہ تو اس وقت خوشی میں دیوانی ہوئی جا رہی تھی، لیکن تاجر بیچارہ غمزدہ ہو رہا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سسکیاں بھر رہا تھا. بیٹی نے جب باپ کی یہ حالت دیکھی تو تعجب سے پوچھنے لگی، ابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب میں تاجر سسکیاں بھرتے ہوئے بولا، میری پیاری بیٹی، میں یہ پرندہ بہت مہنگے داموں لایا ہوں. اس کے بدلے میں تجھے ایک جنگلی شیر کے سپرد کرنا پڑے گا. جب وہ تجھے لے جائے گا تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جائے گا. اس طرح تو ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ جائے گی. اس کے بعد اس نے سارا قصہ اپنی بیٹی کو بیان کیا اور بتایا کہ کس طرح وہ شیر سے وعدہ کر کے آیا ہے. سب کچھ بتا کر وہ خود ہی بولا، جو کچھ بھی ہو تم نہیں جاؤ گی، میں تمہیں شیر کے سپرد کبھی نہیں کر سکتا. جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا تو غم سے نڈھال ہوا جا رہا تھا، لیکن اس کے برعکس لڑکی بڑے اطمینان سے کھڑی تھی. اس کے چہرے سے نہ خوف ظاہر ہو رہا تھا اور نہ ہی وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی. اس نے اپنے باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پیارے ابا، تم نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنا چاہیے. میں شیر کے پاس جاؤں گی اور اس کا غصہ دور کروں گی. شاید وہ مجھے واپس گھر آنے کی اجازت دے دے. نہیں بیٹی نہیں، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا. تاجر گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، ابا تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنے عہد سے جھوٹا نہیں ہونے دوں گی. دوسری صبح لڑکی نے اپنے باپ سے شیر کے پاس جانے کا راستہ دریافت کیا اور پھر اپنے ماں باپ اور بہنوں کو خدا حافظ کہہ کر بڑی دلیری سے جنگل کی طرف روانہ ہو گئی. تاجر کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ جو ہی للی شیر کے پاس پہنچے گی وہ اسے کھا جائے گا. اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ شیر دراصل ایک شہزادہ تھا جو جادو کے زیر اثر تھا. دن کے وقت وہ اور اس کے درباری اور اس کے نوکر چاکر سبھی شیر کا روپ اختیار کر جاتے تھے، اور جب رات ہوتی تھی تو وہ پھر سے انسانوں کی شکل و صورت میں آ جاتے تھے. للی جنگل میں سفر کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی. وہ سارا دن چلتی رہی، کہیں تھوڑی دیر کے لیے رک کر سستا لیتی اور پھر آگے بڑھنے لگتی. اس طرح چلتے چلاتے شام ہو گئی. جب وہ قلعے کے پاس پہنچی تو اس وقت رات ہو چکی تھی. شیر جو اس وقت شہزادہ تھا اس نے اس کا بڑے اعزاز کے ساتھ استقبال کیا، اسے اپنے دربار میں لے گیا اور تخت پر اپنے پاس بٹھایا. للی اس کے برتاؤ سے بہت متاثر ہوئی، لہٰذا جب شہزادے نے اس سے شادی کے لیے کہا تو وہ راضی ہو گئی. اس طرح ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے. لیکن شہزادہ صرف رات کے وقت ہی اسے دکھائی دیتا تھا. وہ رات کو ہی اپنا دربار لگاتا تھا اور جو ہی صبح ہوتی تھی وہ اپنی بیوی سے رخصت ہو کر چلا جاتا تھا. دن کے وقت وہ کہاں جاتا تھا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی، بس رات ہی کے وقت وہ دونوں ساتھ رہتے تھے. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک رات شہزادہ للی سے کہنے لگا، کل تمہاری بڑی بہن کی شادی ہے اور تمہارے باپ کے گھر میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اگر تم اس دعوت میں شریک ہونا چاہتی ہو تو میرے شیر تمہیں وہاں لے جائیں گے اور واپس بھی لے آئیں گے. للی یہ سن کر بہت خوش ہوئی. اس نے سوچا اتنے عرصے کے بعد جب اس کے ماں باپ اور بہنیں اس سے ملیں گی تو وہ بہت خوش ہوں گے. وہ کہنے لگی، میں ضرور جاؤں گی، عرصہ ہوا اپنے گھر والوں سے ملی بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، کل میرے شیر تمہیں وہاں پہنچا دیں گے. شہزادے کے کہنے کے مطابق دوسرے روز شیروں نے للی کو اس کے گھر کے قریب پہنچا دیا. جیسے ہی للی گھر پہنچی اس کے گھر والے حیران رہ گئے. وہ تو اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ للی کو شیر نے کھا لیا ہوگا، لیکن اب جو انہوں نے اسے زندہ دیکھا تو ان کی سمرت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا. اس کا باپ تو اس قدر خوش ہو رہا تھا کہ خوشی میں پھولا نہیں سما رہا تھا. اس نے سب کو بتایا، میری ایک شہزادے سے شادی ہوئی ہے اور میں وہاں بہت خوش ہوں.
وہ شادی کی دعوت میں شریک رہی اور جب دعوت ختم ہو گئی تو سب سے رخصت ہو کر جنگل کے کنارے آ گئی جہاں شیر اس کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر وہاں سے واپس شہزادے کے قلعے میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس طرح کچھ عرصہ گزرا تھا کہ ایک رات شہزادہ لیلی سے کہنے لگا، کل رات تمہاری دوسری بہن کی شادی کی دعوت ہے، اگر تم جانا چاہتی ہو تو پہلے کی طرح میرے شیر تمہیں لے جائیں گے۔ جواب میں شہزادی بولی، میں ضرور جانا چاہتی ہوں مگر اس بار تمہارے بغیر اکیلی نہیں جاؤں گی، تمہیں بھی میرے ساتھ ضرور چلنا ہوگا۔ اس پر شہزادے نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میرا وہاں جانا خطرناک ہو سکتا ہے، اگر مشعل کی روشنی کی ایک کرن بھی مجھ پر پڑ گئی تو مجھ پر کیے گئے جادو کا اثر اور گہرا ہو جائے گا۔ مشعل کی روشنی پڑنے سے میں فاختہ کے روپ میں بدل جاؤں گا اور پھر مجھے 7 برس تک فاختہ بن کر دنیا بھر میں مارا مارا پھرنا پڑے گا، اس لیے تم اکیلی چلی جاؤ اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی ضد نہ کرو۔ مگر لیلی نہ مانی، وہ کہنے لگی، نہیں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے ملاؤں گی۔ پھر اس نے شہزادے کو یقین دلاتے ہوئے کہا، میں پوری احتیاط برتوں گی اور ایسا انتظام کروں گی کہ تم پر مشعل کی کرن نہیں پڑے گی، میں الگ کمرے میں تمہارے بیٹھنے کا انتظام کروں گی۔ جب لیلی نے بہت زیادہ اصرار کیا تو شہزادہ ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس وقت تک وہ ایک بچے کے ماں باپ بھی بن چکے تھے۔ انہوں نے بچے کو لیا اور روانہ ہو گئے۔ لیلی جب اپنے باپ کے گھر پہنچی تو اس کے شوہر کو دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے۔ کہاں تو انہوں نے اپنی بیٹی کو خون خوار شیر کے سپرد کیا تھا اور کہاں وہ ایک خوبصورت شہزادی کی بیوی تھی۔ سارے لوگ شہزادے کو مل کر خوش ہو رہے تھے۔ ادھر لیلی نے جاتے ہی یہ انتظام کیا تھا کہ ایک ایسے کمرے میں شہزادے کو بٹھایا جس کی کھڑکیوں، دروازوں اور دیواروں پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ جب شادی کا مشعل بردار جلوس گرجے کی جانب جا رہا تھا، جب جلوس کمرے کے پاس سے گزرا تو ایک بہت چھوٹی سی کرن دروازے کی درز میں سے چھن کر اندر بیٹھے شہزادے پر پڑ گئی۔ بس پھر کیا تھا، پلک جھپکتے میں شہزادہ غائب ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب لیلی کمرے میں آئی تو اسے شہزادے کی بجائے وہاں ایک سفید فاختہ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ یہ دیکھتے ہی وہ سر پیٹ کر رہ گئی، ہائے میں مر گئی، اب میں کیا کروں؟ مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ شہزادے نے تو اسے پہلے ہی سمجھایا تھا لیکن وہ نہیں مانی تھی اور اب اپنی قسمت پر افسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں فاختہ نے اسے مخاطب کیا، پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب 7 برس تک مجھے اس دھرتی پر اوپر نیچے بھٹکنا پڑے گا، نہ جانے کہاں کہاں جانا پڑے گا، کس کس دیس کا سفر کرنا ہوگا، 7 برس پورے کیے بغیر مجھے نجات نہیں مل سکتی۔ لیلی کھڑی آنسو بہا رہی تھی کہ فاختہ بنے شہزادے نے بتایا، ہر 7 قدم کے بعد زمین پر میرا ایک سفید پر اور خون کا ایک قطرہ گرے گا، جس سے تمہیں معلوم ہو سکے گا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ اگر تم اس کو نشان بنا کر میرا پیچھا کرو گی تو آخر کار مجھ تک پہنچ جاؤ گی۔ فاختہ نے یہ کہا اور اڑ کر دروازے میں سے باہر نکل گئی۔ اس وقت صبح ہو چکی تھی۔ جیسے ہی فاختہ اڑی، بیچاری لیلی بھی اس کے تعاقب میں چل نکلی۔ ہر 7 قدم کے بعد فاختہ کا ایک پر اور خون کا قطرہ گرتا تھا اور یہی اس کے راستے کے نشان تھے۔ اوپر فاختہ اڑتی جا رہی تھی اور نیچے وہ پر اور خون کے قطرے کو اپنا رہنما بنا کر سفر پر چلی جا رہی تھی۔ نہ دائیں طرف دیکھتی، نہ بائیں جانب نظر کرتی، نہ کہیں رکتی اور نہ سستاتی۔ اس کی نظریں پر اور خون کے قطرے کے علاوہ کسی پر نہ تھیں۔ اس طرح وہ اس وسیع دنیا میں 7 برس تک ماری ماری پھرتی رہی۔ جب 7 برس پورے ہونے کو آئے تو وہ دل میں خوش تھی اور اپنے آپ سے کہہ رہی تھی، یہ وقت تو بہت تیزی سے قریب آ رہا ہے جب میری تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور میں اپنے شہزادے سے دوبارہ مل جاؤں گی۔ لیکن یہ محض اس کا خیال تھا، اس کے لیے سکون اور آرام کے دن ابھی بہت دور تھے۔ ایک روز وہ چلی جا رہی تھی کہ بدقسمتی سے پر سے چوک گئی۔ 7 قدم کے بعد اس کا دھیان کہیں اور چلا گیا اور اس طرح وہ سفید پر نہ دیکھ سکی اور آگے بڑھ گئی۔ اس موقع پر اس نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو فاختہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ وہ دل میں سوچنے لگی، اب کوئی انسان میری مدد نہیں کر سکے گا۔ فاختہ کو تلاش کرنے میں مجھے کسی اور طاقت سے درخواست کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر لیلی سورج کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی، ارے سورج، تو دنیا میں ہر جگہ چمکتا اور روشنی پھیلاتا ہے نا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر وادیوں کے نشیب تک روشنی پھیلاتا ہے، کیا تو نے کہیں میری سفید فاختہ دیکھی ہے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھی، اسے سورج نے جواب دیا، لیکن میں تمہیں ایک ڈبہ دیتا ہوں، جب تم پر کوئی مشکل وقت پڑے تو اسے کھولنا، یہ تمہارے کام آئے گا۔
लिली ने सूरज का शुक्रिया अदा किया और आगे चल दी। चलते चलते शाम हो गई और आसमान पर चांद चमकने लगा। उसने चांद की तरफ देखा और बुलंद आवाज में पुकार के पूछा, ऐ चांद, तू सारी रात दुनिया भर में चमकता है। तू खेतों और दरख्तों के झुंड तक में अपनी रोशनी फैलाता है। क्या तूने कहीं मेरी सफ़ेद फाख्ता देखी है? नहीं, मैंने तो नहीं देखी, चांद ने जवाब में कहा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक अंडा देता हूँ। मुश्किल वक्त में इसे तोड़ना, ये तुम्हारे काम आएगा। लिली ने चांद का शुक्रिया अदा किया और आगे चल दी। वो चलती रही यहाँ तक कि रात की आंधी चलने लगी। उसने बुलंद आवाज़ में आंधी को पुकार कर दरियाफ्त किया, ए आंधी, तू हर दरख्त और हर पत्ते तक जाती है। तेरा गुज़र हर जगह होता है। क्या तूने कहीं मेरी सफ़ेद फाख्ता देखी है? नहीं, मैंने तो नहीं देखी, आंधी आगे से बोली। लेकिन मैं दूसरी 3 आंधियों से पूछती हूँ, शायद उन्होंने देखी हो। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि वहाँ दूसरी 3 आंधियाँ भी आ गईं। मशरिक़ की आंधी ने कहा, मैंने सफ़ेद फाख्ता कहीं नहीं देखी। मगरिब की आंधी ने भी कहा, मैंने तो सफ़ेद फाख्ता कहीं नहीं देखी। मगर जनूब की आंधी ने बताया, हाँ, मैंने देखी है। कहाँ है वो? मेहरबानी करो और मुझे बता दो। लिली उसकी बात काटते हुए जल्दी से बोल पड़ी। उस पर जनूब की आंधी बताने लगी, मैंने सफ़ेद फाख्ता को बहरे अहमर पर से उड़ते हुए देखा है। उसको रूप बदलते हुए 7 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए शहज़ादा फिर से शेर में तब्दील हो गया है। अब वहाँ एक अजदहे और शेर के दरमियान खौफनाक जंग जारी हो रही है। वो अजदहा दरअसल एक शहज़ादी है जो जादू के ज़ेरे असर है, और वो शहज़ादे को तुमसे जुदा करना चाहती है। ये बात सुनकर लिली जनूब की आंधी की मिन्नत करते हुए बोली, मेहरबानी करो और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, जनूब की आंधी ने कहना शुरू किया। तुम बहरे अहमर जाओ, उसके किनारे पर बेशुमार लोहे की सलाखें पड़ी हुई होंगी। तुम उन्हें गिनती जाना। जब तुम गिनते गिनते 11 तक पहुँचो तो उस सलाख को उठा लेना और उससे अजदहे को मारना। इस तरह शेर अजदहे पर फतह हासिल कर लेगा और वो दोनों अपनी असली शक्लो सूरत में आ जाएंगे। जब वो असल शक्लो सूरत में आ जाएं तो चारों तरफ नज़रें दौड़ाना। तुम्हें वहाँ एक जानवर दिखाई देगा जिसके परिंदों की मानित पर होंगे। ये समंदर के किनारे बैठा होगा। तुम शहजादे को लेकर जिस कदर जल्द हो सके उस जानवर पर बैठ जाना। वो तुम दोनों को समंदर पार करके तुम्हारे घर पहुंचा देगा। यहाँ तक कहकर जनूब की आंधी लम्हा भर के लिए खामोश हो गई और फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोली, मैं तुम्हें ये एक अखरोट देती हूँ। जब तुम आधा समंदर पार कर चुको तो इस अखरोट को नीचे फेंक देना। जैसे ही तुम ये अखरोट फेंकोगी, उसके साथ ही पलक झपकते में समंदर में से अखरोट का दरख्त बुलंद हो जाएगा। वो जानवर जिस पर सवार होकर तुम सफ़र कर रहे होगे, वो इस दरख्त पर बैठ के सुस्ताएगा। उस जानवर में इतनी ताकत नहीं है कि एक ही परवाज़ में समंदर पार कर सके, इसलिए रास्ते में उसका सुस्ताना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आंधी ने उसे ताकीद करते हुए कहा, एक बात याद रखना लिली, अगर तुम अखरोट फेंकना भूल गई ना तो तुम दोनों की मौत यकीनी है। जानवर तुम दोनों को समंदर में फेंक देगा क्योंकि वो इतना बोझ उठाकर समंदर पार नहीं कर सकेगा। लिली ने आंधी का शुक्रिया अदा किया और आगे सफ़र पर चलती और चलती चलाती बहरे अहमर के किनारे पहुंच गई। उसने वहां जाकर देखा तो हर चीज़ को वैसे ही पाया जैसे आंधी ने बताया था। शेर और अजदहे में खौफनाक जंग जारी थी और वो दोनों बढ़ चढ़ के एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। लिली ने नज़र दौड़ाई तो बेशुमार सलाखें पड़ी हुई थीं। उसने गिनना शुरू कर दी और जब 11 तक गिन चुकी तो वो सलाख उठा ली। फिर उस सलाख से अजदहे को मारने लगी। इस तरह शेर ने अजदहे पर फतह हासिल कर ली और पलक झपकते में शेर शहजादा और अजदहा शहजादी बन चुकी थी। दोनों जादू से आज़ाद हो चुके थे। पेशतर इसके कि लिली आगे बढ़ती, शहजादी ने आओ देखा ना ताओ और बिजली किसी तेज़ी से आगे बढ़ी। उसने लपक कर शहजादे का बाजू पकड़कर उसे खींचा और परों वाले जानवर पर सवार होके ये जा वो जा। लिली देखती की देखती रह गई और शहजादी शहजादे को लेकर परवास कर गई। बेचारी लिली की बदकिस्मती ने यहाँ भी उसका साथ न छोड़ा था। वो किन मुसीबतों में यहाँ तक पहुँची थी, लेकिन उसको मायूसी और नामुरादी के सिवा कुछ न मिल सका। कोई दूसरा होता तो जी हार जाता, मगर वो अपने प्यार की सच्ची और इरादे की पक्की थी। उसने हिम्मत ना हारी और कहने लगी, जब तक दुनिया में हवा चलती रहेगी और जब तक मुर्गे आज़ान देते रहेंगे, मैं अपना सफ़र जारी रखूँगी, यहाँ तक कि एक बार फिर शहजादे को हासिल कर लूँगी।
وہ ایک بار پھر نئے ارادے سے سفر پر چل نکلی۔ اس نے نہ دن دیکھا نہ رات، نہ صبح دیکھی نہ شام، نہ اپنی بھوک پیاس کو خاطر میں لائی اور نہ اپنی تھکن کا احساس کیا۔ بس چلتی رہی یہاں تک کہ آخر کار وہ اس محل تک پہنچ گئی جہاں شہزادی شہزادے کو لے آئی تھی۔ جس وقت وہ اس محل کے پاس پہنچی، اندر ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام ہو رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ پریشان ہو گئی اور خود سے کہنے لگی، اب تو خدا ہی میری مدد کر سکے گا۔ اس نے وہ ڈبہ نکالا جو اسے سورج نے دیا تھا، کھولا تو اس میں ایک ایسا بیش قیمت سنہری لباس تھا جو اس نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ اس کی چمک دمک بالکل ویسے ہی تھی جیسے سورج کی ہوتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ اس نے وہ لباس پہن لیا اور محل کے اندر چلی گئی۔ جو ہی وہ محل میں داخل ہوئی، ہر شخص کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سورج خود آسمان سے اتر کر محل میں آ گیا ہو۔ لوگوں کی حیرانی تو اپنی جگہ تھی، مگر شہزادی کی کیفیت بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے ایسا زرق برق لباس کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ لیلی کے پاس گئی اور اس سے پوچھا، کیا تم یہ لباس فروخت کرو گی؟ جواب میں لیلی نے کہا، ہاں، مگر سونے چاندی کے عوض نہیں، اسے میں صرف گوشت اور خون کے بدلے فروخت کروں گی۔ اس کی یہ عجیب و غریب بات سن کر شہزادی نے حیرانی سے کہا، گوشت اور خون، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس پر لیلی نے جواب میں کہا، آج کی رات مجھے دولہے کے ساتھ اس کے کمرے میں باتیں کرنے کی اجازت دے دو تو میں یہ لباس تمہیں دے دوں گی۔ شرط بڑی کڑی تھی، لیکن شہزادی لباس پر اس قدر فریفتہ ہو چکی تھی کہ وہ اس سے بھی بڑی شرط ماننے کے لیے تیار تھی۔ اس نے کہا، مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد وہ خوابگاہ کے محافظوں کے پاس گئی اور انہیں حکم دیا، آج رات شہزادے کو کوئی ایسی چیز پلا دی جائے جس سے وہ گہری نیند سویا رہے، نہ وہ جاگے اور نہ ہی کسی کی بات سن سکے۔ جب شام ہوئی تو شہزادی کے حکم کے مطابق شہزادے کو بے ہوشی کی دوا پلا دی گئی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ ادھر شہزادی کو اطمینان ہو گیا کہ اب وہ کسی کی بات نہ سن سکے گا اور نہ ہی خود بات کر سکے گا، تو وہ لیلی کو ساتھ لے کر شہزادے کے کمرے میں آئی اور اسے وہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ لیلی شہزادے کے پاؤں کے پاس نیچے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میں نے تمہارا 7 برس تک پیچھا کیا ہے۔ میں سورج کے پاس گئی، میں چاند کے پاس گئی، میں رات کی آندھیوں کے پاس گئی، صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ آخر میں اژدہے پر فتح پانے کے لیے میں نے تمہاری مدد کی، مگر افسوس کہ تم نے مجھے فراموش کر دیا۔ وہ یہ سب کچھ کہہ تو رہی تھی لیکن بے سود۔ شہزادہ تو اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی ساری باتیں ہوا میں تیر کر ختم ہو رہی تھی، مگر ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے سرو کے درخت میں تیز ہوا سیٹیاں بجا رہی ہو۔ وہ پوری رات اسی طرح بیٹھی باتیں کرتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی خادم اسے کمرے سے باہر لے گئے اور شہزادی نے کہا، اب وعدے کے مطابق اپنا سنہری لباس مجھے دے دو۔ اب لباس دیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے لباس شہزادی کو دے دیا اور مایوس ہو کر محل سے نکل آئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ غمزدہ سی ہو کر ایک چراگاہ میں جا کر بیٹھ گئی اور انتہائی مایوسی کے عالم میں رونے لگی۔ روتے روتے اچانک اسے خیال آیا کہ چاند نے جو انڈا دیا تھا اسے بھی دیکھنا چاہیے۔ اس نے جلدی سے انڈا نکال کر توڑا تو اس میں سے ایک مرغی اور 12 چوزے نکل آئے۔ یہ سب کے سب سونے کے تھے۔ وہ جب ادھر ادھر گھومتے تو انتہائی خوبصورت نظر آتے۔ لیلی نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور مرغی اور چوزوں کو ہانکتی ہوئی محل کے پاس لے آئی۔ دوسری طرف جب شہزادی نے محل کی کھڑکی میں سے سونے کی مرغی اور سونے کے چوزے دیکھے تو اسے بہت پسند آئے۔ وہ روشنی میں ایسے چمک رہے تھے جیسے چاند ٹکڑے ہو کر زمین پر اتر آیا ہو۔ شہزادی انہیں دیکھنے کے لیے لیلی کے پاس آ گئی اور اس سے کہا، کیا تم یہ مرغی اور چوزے فروخت کرو گی؟ ہاں، مگر سونے چاندی کے عوض نہیں، انہیں میں صرف گوشت اور خون کے بدلے میں فروخت کروں گی۔ اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس پر لیلی کہنے لگی، آج کی رات بھی مجھے اپنے دولہے سے اس کے کمرے میں باتیں کرنے کی اجازت دو اور میں تمہیں یہ مرغی اور سارے چوزے دے دوں گی۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ شہزادی کو یقین تھا کہ آج بھی شہزادے کو بے ہوشی کی دوا پلا دی جائے گی تو اس طرح وہ کوئی بات نہ سن سکے گا، مگر شام کو جب شہزادہ اپنی خوابگاہ میں گیا تو محافظوں سے پوچھنے لگا، کل رات کمرے میں تیز ہوا کی سیٹیاں کیوں سنائی دیتی تھیں؟ جواب میں محافظوں نے صاف صاف بتا دیا، حضور ہمیں معاف کر دیا جائے، شہزادی کے حکم سے آپ کو بے ہوشی کی دوا پلا دی گئی تھی کیونکہ آپ کی خوابگاہ میں ایک غریب عورت سو رہی تھی۔
وہ عورت آج رات بھی آپ کے کمرے میں سونے کے لیے آ رہی ہے۔ شہزادے نے یہ سنا تو وہ چوکنا ہو گیا۔ آج رات اس نے بے ہوشی کی دوا پینے کے بجائے چپکے سے ایک طرف انڈیل دی اور آنکھیں بند کر کے اس طرح لیٹ گیا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ دوسری طرف شہزادی کو جب یقین ہو گیا کہ شہزادہ بے ہوشی میں گہری نیند سو گیا ہے تو وہ للی کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ جیسے ہی للی کمرے میں آئی وہ شہزادے کے پاؤں کے پاس نیچے بیٹھ گئی اور کل رات کی طرح کہنے لگی، میں نے تمہارا 7 برس تک پیچھا کیا، میں سورج کے پاس گئی، میں چاند کے پاس گئی، میں رات کی آندھیوں کے پاس گئی، صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ آخر میں اژدہے پر فتح پانے کے لیے میں نے تمہاری مدد کی، مگر افسوس تم نے مجھے فراموش کر دیا۔ شہزادہ اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی آواز پہچان گیا تھا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کس قدر وفادار اور سچی چاہنے والی ہے، اس بیچاری نے میرے لیے کیا کیا مصائب جھیلے ہیں۔ وہ اچھل کر اٹھ بیٹھا اور اپنی بیوی کو گلے لگا کر بولا، صرف اب میں نے نجات حاصل کی ہے، اس سے پہلے میں ایسے تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ اس اجنبی شہزادی نے مجھ پر ایسا جادو کر دیا تھا کہ میں تمہیں بالکل بھول چکا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا یہ پاگل پن ختم ہو چکا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا، للی کو ساتھ لیا اور محافظوں سے آنکھ بچا کر آہستہ آہستہ محل سے باہر نکل آئے۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں شہزادی کے باپ کو علم نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ جس جانور پر شہزادی اسے بٹھا کر لائی تھی وہ دونوں چھپتے چھپاتے اس کے پاس گئے اور اس پر سوار ہو کر محل سے نکل آئے۔ جانور انہیں لیے اڑتا ہوا بحر احمر پر سے پرواز کرنے لگا۔ جب انہوں نے آدھا سمندر پار کر لیا تو للی نے آندھی کا دیا ہوا اخروٹ نکال کر سمندر میں پھینک دیا اور اس کے ساتھ ہی پلک جھپکتے میں پانی میں سے اخروٹ کا بہت بڑا درخت اگایا۔ پرندے نے اس پر بیٹھ کر کچھ دیر آرام کیا اور پھر ان دونوں کو حفاظت کے ساتھ ان کے گھر لے آیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کا بیٹا بڑا ہو چکا تھا، جسے دیکھ کر وہ اپنے سارے دکھ درد بھول گئی۔ للی نے اپنے والدین کو سارے مصائب کی داستان سنائی، لیکن اب ان کی مصیبتوں کے دن ختم ہو چکے تھے۔ اب وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے تھے۔